الرحیم واللام فیہا للجنس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلمۃ مرکب ہے اور مرکب کی معرفت اس کے ہر جز کی معرفت پر موقوف، تو کلمۃن اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ اب ال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیں، ال ہے لام تعریف، الاشارۃ الی ما یعرفہ المخاطب۔ ال کیا ہے؟ لام تعریف ہے، حرف تعریف ہے۔ ال کیا ہے؟ حرف تعریف ہے۔ حرف تعریف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ الاشارۃ الی ما یعرفہ المخاطب۔ ال آتا ہے اس چیز کی طرف اشارہ کے لیے جسے مخاطب بھی جانتا ہے۔ الاشارۃ الی ما یعرفہ المخاطب، اشارہ کے لیے اس چیز کی طرف جسے مخاطب بھی جانتا ہے۔ یہ ہے ال کا فائدہ، ٹھیک ہے؟ للاشارۃ کر لو، ٹھیک ہے نا؟ ال للاشارۃ الی ما یعرفہ المخاطب، اس چیز کی طرف اشارہ کے لیے جسے مخاطب بھی پہچانتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ذہن میں رکھیں کہ مدخول کا جو لفظ مدخول ہے اس کے مفہوم کی جانب اشارہ ہوتا ہے اور کبھی مفہوم کی قسم کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ اگر مدخول کے مفہوم کی جانب اشارہ ہو تو اسے لام جنس کہتے ہیں۔ مدخول کا مفہوم مراد ہو، مدخول کا مفہوم مقصود ہو تو یہ لام جنس، توجہ ہے؟ پھر مفہوم کا جو مدخول مقصود ہے، مفہوم کا مدخول کہہ رہا ہوں، مدخول کا مفہوم، لفظ مدخول کا مفہوم مقصود ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، بے اعتبار فرد ما، بے اعتبار جمیع الافراد، اپنی ذات کے اعتبار سے تو لام حقیقت، لام حقیقت لام جنس کا فرد ہے، قسم ہے، اور بے اعتبار فرد ما لام عہد ذہنی، بے اعتبار جمیع الافراد لام استغراق، توجہ ہے؟ اور اگر ال کے ذریعے اشارہ ہو مدخول کے مفہوم کی قسم کی جانب، مدخول کے مفہوم کی قسم کی جانب، یہ ہے لام عہد خارجی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد یہ گفتگو کرتے ہیں۔ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ الکلمۃ مرکب ہے، تو ال اور کلمہ سے، کلمتن کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اب گفتگو کر رہے ہیں ال کے بارے میں۔ ال کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید سمجھ لیں کہ ال کیا ہے۔ ال ہے للاشارۃ الی ما یعرفہ المخاطب، لام تعریف، یہ حرف تعریف ہے نا، تو تعریف کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کا مطلب ہے الاشارۃ الی ما یعرفہ المخاطب، اس چیز کی طرف اشارہ جسے مخاطب بھی پہچانتا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب اشارہ للاشارۃ الی ما یعرفہ المخاطب، اب اشارہ کس چیز کی جانب ہوگا؟ یا تو اشارہ مدخول یعنی لفظ کے مفہوم کی جانب ہوگا یا مفہوم کی قسم کی جانب ہوگا۔ یہ دو بڑی قسمیں ہیں، مفہوم کی جانب یا مفہوم کی قسم کی جانب۔ مفہوم کی جانب تو لام جنس، تو جو ہے مفہوم کی جانب تو لام جنس، مفہوم کی قسم کی جانب تو لام عہد خارجی۔ تو لام عہد خارجی جو ہے لام جنس کا مقابل ہے، توجہ ہے؟ مفہوم کی جانب اشارہ و مفہوم کی جانب، لفظ کے مفہوم کی جانب، مدخول کے مفہوم کی جانب تو لام جنس، اور اگر مفہوم کی قسم کی جانب تو لام عہد خارجی۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ تو جو لام جنس ہے یعنی مفہوم کی جانب اشارہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا اپنی ذات کے اعتبار سے، بے اعتبار فرد ما یا بے اعتبار جمیع الافراد۔ اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ لام حقیقت، کیا؟ لام حقیقت، اور اگر بے اعتبار فرد ما لام عہد ذہنی، بے اعتبار جمیع الافراد تو لام استغراق، خارجی نہیں، لام استغراق،
اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو ال جو ہے الکلمتو پر جو ال ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ لام جنس بھی بن سکتا ہے اور لام یاد خارجی بھی بن سکتا ہے. کیا راجح ہے لام جنس ہونا؟ راجح ہے لام جنس ہونا. بات آ گئی ذہن میں؟ مانا کریں لام اس میں الکلمتوں میں جنس کے لیے ہے اور ممکن ہے یہ آگے چل کے کہا اس کو محمول کرنا عہد خارجی پر. ٹھیک ہو گیا؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، لام جنس بنائیں تو لام جنس کی پھر ہم نے آگے 3 قسمیں بنا دی، لام حقیقت، لام عہد ذہنی اور لام استغراق. لام حقیقت، لام عہد ذہنی اور لام استغراق. یہ لام جنس ہو تو پھر لام نہ عہد ذہنی نہ استغراق بلکہ لام حقیقت. یہ بات ذہن میں رکھنا، لام جنس ہو تو یہ لام حقیقت ہے. بات آئی ذہن میں نہیں؟ دوبارہ سمجھ لیں توجہ سے کہ فرمایا کہ لام جنس بھی بن سکتا ہے اور لام عہد خارجی بھی بن سکتا ہے. لام عہد خارجی بنے تو اس کی بات بعد میں کریں گے. لام جنس ہو تو پھر اس کے نیچے ہم نے 3 قسمیں بنائی تھیں، لام حقیقت، لام عہد ذہنی اور لام استغراق. تو لام جنس ہو تو یہ لام حقیقت ہے، لام جنس لام حقیقت، نہ عہد ذہنی اور نہ استغراق. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور لام اس میں جنس کے لیے ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے. لام جنس کے لیے کیوں ہے؟ یہ یمکن حملها علی العہد الخارجی، اس پہ چل کے ہم گفتگو کرتے ہیں. پھر لام جنس ہونا واضح ہو جائے گا کہ لام جنس کیوں ہے. اور لام جنس ہونا راجح بھی ہے، بات ذہن میں رکھنا. لام برائے جنس بھی ہو سکتا ہے اور برائے عہد خارجی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن راجح کیا ہے؟ راجح لام جنس ہونا. وجہ رجحان وہاں یمکن حملها، وہاں پر چل کے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور لام اس میں جنس کے لیے ہے. جی بس. الکلمتو اس میں یہ مرکب ہے ال سے اور کلمتن سے. کلمتن کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، ال کے بارے میں بتا دیجیے. ال کے بارے میں 2 احتمال، ایک برائے جنس اور دوسرا عہد خارجی. ایک لام جنس ہے اور دوسرا لام عہد خارجی ہے. ٹھیک ہے. لام جنس ہو تو یہاں پر ایک اعتراض ہے، توجہ ہے؟ لام جنس ہو تو یہاں اعتراض ہے. اعتراض کیسے ہے؟ اعتراض یہ کہ تم نے کلمتن کو کیا بنایا تھا؟ کلمتن اور کلمن کا آپس میں کیا تعلق جوڑا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ کلمن جنس ہے، کلمتن واحد ہے. کا تمرن و تمرتن، بات گزری نہیں گزری؟ سمجھ رہے ہو؟ کا تمرن و تمرتن. تو پھر کلمتن، کلمن و کلمتن، کلم ہو گیا جنس، کلمہ ہو گیا واحد. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو کلم اور کلمتن میں مابین افتراق کیا ہے؟ تا سے تا فارق ہے، تو پھر پتہ چلا تا ہے وحدت کے لیے. جب کلمن ہو گیا جنس کے لیے، کلمتن ہو گیا واحد کے لیے، پھر تا کس کے لیے بنی؟ تا ہی واحد کے لیے بنی نا. تا ہے برائے وحدت. پہلے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں، کہا وَالتَّاءُ لِلْوَحْدَةِ، تا وحدت کے لیے. اب آگے اعتراض اور اس کے جواب کی طرف آئیں گے. بات سمجھے نہیں؟ تو ذہن میں رکھیں یہ اعتراض ہے لام جنس کے لیے ہو، جب لام عہد خارجی ہو تو پھر اعتراض نہیں ہے. بات اب سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. مسئلہ یہ ہے کہ الکلمتوں میں کلمتون کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، ال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ال دو برائے جنس بھی ہو سکتا ہے اور لام عہد خارجی بھی ہو سکتا ہے. لام جنس ہو تو اعتراض ہے، توجہ ہے؟ لام جنس ہو تو اعتراض ہے. اعتراض کیسے ہے؟ اعتراض یوں ہے کہ کلمتن اور کلمن
कलिमतुन और कलिमुन, इनमें फ़र्क क्या था बताया था, इनकी हैसियत है तमरुन और तमरतुन वाली। कौन सी? तमरुन और तमरतुन वाली। तमरुन जिन्स, तमरतुन वाहिद, कलिमुन जिन्स, कलिमतुन वाहिद। तो कलिमुन और कलिमतुन में जो फ़र्क है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो तो ता की वजह से आ रहा है। कलिमुन और कलिमतुन में फ़र्क ता की वजह से आ रहा है। तो पता चला कलिमुन में ता नहीं है तो जिन्स, कलिमतुन में ता है तो वाहिद, तो फिर ता इन वहदत के लिए। तो पहले अल्लामा जामी अलैहि रहमान ने इसको बयान किया, वत्ताउ लिल वहदत, वत्ताउ ता वहदत के लिए, ता वाहिद के लिए। इतनी बात समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। आप सवाल कर सकते, मैंने जवाब ऐसे इशारा कर दी है, लेकिन मैं अलग से सवाल जवाब कर देता हूँ ताकि तुम्हें बात तुम्हारे ज़हन में आ जाए। एतराज़ क्या हो रहा है उस पर फिर मैं गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये एतराज़ यहाँ पर हो सकता है भाई, बात ये कि पहले कलिमतुन के बारे में गुफ्तगू की, फिर अल के बारे में, ठीक है ना? अल के बारे में गुफ्तगू के बीच काना वल्लामु फ़िया लिल जिन्स व युमकिनु हमलुहा अला अल खारजी। तो जो है अल के बारे में गुफ्तगू के बीच ता के बारे में गुफ्तगू क्यों की? तो जो है अल के बारे में गुफ्तगू के दरमियान ता के बारे में गुफ्तगू क्यों की? या तो यूँ करते, पहले अल के बारे में करते, फिर कलिम के बारे में करते, फिर ता के बारे में करते। एक सूरत ये थी। दूसरी सूरत ये थी, इन्होंने कलिमतुन के बारे में पहले गुफ्तगू की, कलिमतुन के बारे में करके तो ता कलिमतुन में आ गई ना, फिर दूसरे मरहले में ता के बारे में गुफ्तगू करते। अब अल रह गया था, उसके बारे में आखिर में गुफ्तगू कर देते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले कलिमतुन के बारे में गुफ्तगू की, चलो उसकी वजह तुमने बता दी, इस्तिकलाल। जब अल के बारे में गुफ्तगू शुरू की तो अल के बारे में गुफ्तगू के बीच ता के बारे में गुफ्तगू की। ये जो एतराज़ है ये ता के बारे में गुफ्तगू का जो महल है उस पर एतराज़ है। भाई ये महल क्यों लेकर आए, इस महल पे क्यों गुफ्तगू की ता के बारे में? बात समझे नहीं? हाँ, गुफ्तगू अपने महल पर होनी चाहिए ना जी। बात लाम की हो रही है, तुमने बीच में और किसी छेड़ दिए भाई ता फलां के लिए, एतराज़ बना नहीं। तो जो है तो इसके जवाब की तरफ मैंने इशारा किया है जी, जवाब की तरफ ये इशारा किया है कि असल में जब लाम बराए जिन्स बनाएंगे ना तो अब एतराज़ बनेगा इस ता की वजह से। समझ रहे हो? जब लाम बराए जिन्स बनाएंगे तो अब ये ता आएगी, इस ता को लाकर एतराज़ बनाया जाएगा। इसलिए अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ता के लिए अलग गुफ्तगू नहीं की। अलग गुफ्तगू करते तो यहाँ फिर करना पड़ती, इसलिए इन्होंने लाम की गुफ्तगू छेड़ी, अल्लामु फ़ीहा लिल जिन्स। अब एतराज़ आ गया, इन्होंने पहले बता दी ता किसके लिए, पहले बता दिया। जब बता दिया कि ता किसके लिए है, अब आगे एतराज़, तो अब एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। नहीं समझे? तो ये नहीं, फिर सवाल क्या था? सवाल ये था कि ता के बारे में यहाँ गुफ्तगू क्यों इस मकाम पे? तो उसका जवाब ये है कि ता के बारे में यहाँ गुफ्तगू इसलिए कि एतराज़ ही यहाँ पर है। तो एतराज़ जहाँ पर होगा हम जवाब भी उधर ही देंगे ना। हमने कहा नहीं चलो ठहरो, अगले महीने जवाब देंगे जी। ये नहीं, जहाँ पर एतराज़ है उधर ही जवाब देंगे। बात है ही ज़हन में। तो महल का जो इंतखाब है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है एतराज़ का इस महल पे होना। नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही? ठीक हो गया? दोबारा समझिए तवज्जो से। सवाल ये है, एतराज़ ये है कि मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ताला ने, शारिह रहमहुल्लाह ताला ने गुफ्तगू की अल कलिमतु, पहले कलिमतुन के बारे में गुफ्तगू की, अब अल के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब ता के बारे में जो गुफ्तगू है वो लाम के बारे में गुफ्तगू के बीच लाए हैं। अल्लामु फ़ीहा लिल जिन्स व युमकिनु हमलुहा अला अहद अल खारिजी, बीच में ता की गुफ्तगू छेड़ दी। भाई ये महल कैसे आप इन्होंने बनाया है?
یا تو ترتیب وضعی کا لحاظ کرتے، پہلے ال کے بارے میں، پھر کلمن کے بارے میں، پھر تا کے بارے میں۔ دوسری صورت کیا تھی کہ پہلے کلمتن کے بارے میں استقلال کا لحاظ کرتے ہوئے جیسے انہوں نے کیا، جب کلمتن کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ تا کی بات کر دیتے، کلمتن کی، پھر تا کی، پھر ال کی۔ علامہ جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کلمتن کی، ال کی اور ال کے بیچ تا کی، یہ جو اسلوب گفتگو ہے، یہ جو طرز گفتگو ہے، اس پر اعتراض ہے۔ اعتراض اس لحاظ سے ہے کہ تا کی گفتگو برمحل نہیں ہے، تا کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ اپنے محل پر نہیں ہے۔ لام کے بیچ آنے کا کیا مطلب ہے، جبکہ وہ تا لام سے جڑی ہوئی نہیں ہے، تا کلمتن سے جڑی ہوئی ہے، اعتراض بنا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں جواب کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ سمجھ نہ پائیں، اس لیے اصطلاحات کی طرف آیا ہوں۔ تو اصل بات یہ، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر تا کے بارے میں جو گفتگو ہے یہ ایک اعتراض کے جواب میں ہے، اور اعتراض اس صورت میں وارد ہوگا جب کہ ہم لام بنائیں برائے جنس۔ جب ہم نے بنایا لام کو برائے جنس تو اعتراض بن گیا، توجہ ہے، لام کو بنایا برائے جنس تو اعتراض بن گیا، تو جہاں پر اعتراض ہو گئے جواب وہیں دیں گے۔ یہ وجہ ہے اس مقام کے انتخاب کی، تا کا جو ہم نے مقام انتخاب کیا تا کے بارے میں گفتگو کا، وہ اعتراض ہے۔ جب ہم نے لام کے بارے میں بولا نا واللام فی للجنس، معترض اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی میں نے نیت کر کے رکھی تھی بھائی تو لام کے بارے میں گفتگو کرے گا تو میں اعتراض کروں گا، سمجھے بات کو؟ تو جہاں پر اس نے اعتراض کرنا تھا ہم نے گفتگو وہاں کرنی تھی، اس لیے اس محل کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بات سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو اعتراض تھا یہ محل گفتگو، تا کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کے محل پر یہ اعتراض تھا، توجہ ہے۔ اب جو اعتراض، جس اعتراض کے جواب کے لیے گفتگو یہاں پر لائی ہے وہ اعتراض کیا ہے، توجہ ہے نا؟ اصل میں اعتراض یہ ہے، کہہ رہے تھے بھائی کلمن جنس، کلمتن واحد، ٹھیک ہے نا؟ تو کلمن اور کلمتن میں فرق ہوا، تا ہوگی وحدت کی، پتہ چل گیا تا وحدت کی ہے، تو واحد اور جنس میں فرق ہوا نہ ہوا؟ وحدت میں اور جنسیت میں فرق ہوا۔ جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی تو کہہ رہے ہیں ال برائے جنس ہے، ال کلمن جنس، تا برائے وحدت۔ جب کلمن جنس تھا تا برائے وحدت تو کلمتن ایک کلمہ، کلمتن ال برائے جنس، ال کہہ رہا ہے جنس کلمہ، ال کیا کہہ رہا ہے؟ تا کہہ رہی ہے ایک کلمہ، ال جنسیت کے لیے، تا وحدت کے لیے۔ ذہن میں رکھنا جنس کے تحت، جنس کے نیچے تعدد ہوتا ہے، جنس کے نیچے، اب دیکھو جنس کی تعریف تم کیا کہتے ہو؟ کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا۔ چلو مختلفین متفقینوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن علی کثیرین وہ منطقی جنس ہے، لیکن جنس کے تحت کثرت ہوتی ہے۔ جب جنس بولیں گے تو اس کو کثرت لازم ہے، یہ بات سمجھ رہے ہو؟ جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی تو ال بولا، ال کہہ رہے جنس، تا کہہ رہی ایک، ال کہہ رہے کثرت، تا کہہ رہی وحدت، اعتراض بنا نہیں۔ ادھر سے تم نے کثرت جوڑ دی، ادھر سے تم نے وحدت جوڑ دی ہے، کلم بیچارہ بیچ میں پھنس گیا ہے، اور میں ال کی جانب جاؤں یا میں تا کی جانب جاؤں؟ اعتراض بنا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ اعتراض یہ ہے، پہلے اعتراض بھائی اس مقام پہ تا کے بارے میں گفتگو کیوں کی، اس کا جواب دے دیا کہ بھئی تا کے بارے میں جو گفتگو اس مقام پہ کی اصل میں ایک اعتراض کے جواب کے لیے کی۔
اب وہ اعتراض جس کے جواب کے لیے گفتگو کی، وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض ہے جب آپ لام بناتے ہیں جنس کے لیے. کس کے لیے؟ لام بناتے ہیں جنس کے لیے. تو اب اعتراض ہے کہ ابھی تم کہہ رہے تھے کلم کلمتن، تمر تمرتن، توجہ ہے، تمر جنس تمرت الواحد، کلم جنس کلمت الواحد، تو تا ہوگی وحدت کے لیے، کلم کے ساتھ جوڑی وحدت بتانے کے لیے، فردیت بتانے کے لیے. جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی، اب ال کو جوڑا تو تم کہہ رہے ہو جنس کے لیے، ال جوڑا جنس کے لیے، تا جڑی وحدت کے لیے، جنس کے نیچے کثرت لازم ہے، تا فردیت وحدت. اب کلم کو ال کے لحاظ سے دیکھیں تو کثرت، کلم کو تا کے لحاظ سے دیکھیں تو وحدت. سمجھے بات کو؟ تو اب کلم میں وحدت کا اعتبار کریں گے یا کثرت کا اعتبار کریں گے؟ کثرت کا اعتبار کرنے سے تا مانے ہے، وحدت کا اعتبار کرنے سے ال مانے ہے. ال کثرت کے لیے، تا وحدت کے لیے، آپس میں منافات ہے. اعتراض بنا نہیں؟ یہ اعتراض ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ولا منافات بینہما، ولا منافات بینہما. آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ منافات ہے، دونوں کے بیچ کوئی منافات نہیں، جنسیت میں اور وحدت میں کوئی منافات نہیں ہے. بات پہ توجہ دینا. جنسیت میں اور وحدت میں تم کہہ رہے ہو نا ال جنس کے لیے تا وحدت کے لیے منافات نہیں ہے. بات پہ توجہ دینا. منافات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہو کہتے ہیں لجواز اتصاف الجنس بالوحدت والواحد بالجنسیت. جنس کی صفت واحد بھی آتی ہے اور واحد کی صفت جنس بھی آتی ہے. غور کرو، یہ ایک جنس ہے، یہ ایک جنس ہے. تو جو ہے نہیں، یہ جملہ درست ہے غلط ہے؟ یہ ایک جنس ہے. مکھیاں تو پال کے رکھی ہوئی ہیں تم نے. یہ ایک جنس ہے، جملہ درست ہے، ایک بھی آ گیا، جنس بھی آ گیا. ذہن میں رکھنا یہ ایک جنس ہے. یہاں پر جنس موصوف ہے، ایک اس کی صفت ہے. یہ ایک جنس ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جب کہا نا یہ ایک جنس ہے تو یہ جنس موصوف ہے، واحد اس کی صفت ہے. یہ جو کیا کہا لجواز اتصاف الجنس بالوحدت ہے. ٹھیک ہے؟ یہ والا ایک جنس ہے. اب واحد موصوف ہے، جنس صفت ہے. دونوں جملے میں فرق سمجھو. یہ ایک جنس ہے، یا موصوف جنس ہے، واحد صفت ہے. ٹھیک ہے؟ یہ والا ایک جنس ہے، یہ والا ایک جو ہے یہ جنس ہے، یہ والا ایک جنس ہے. یہاں پر ہے والواحد بالجنسیت، یا واحد موصوف ہے، جنس صفت ہے. تو جو ہے نہیں. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ واحد جنسیت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، جنس وحدت کے ساتھ موصوف ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کے بیچ کسی طرح کا کوئی منافات نہیں ہے. جب منافات نہیں ہے تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے. سمجھے نہیں بات کو؟ اس کی مزید تفصیل میں بتا رہا ہوں. آپ بات ہے ہی ذہن میں، دوبارہ سمجھے توجہ سے. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ولا منافات بینہما، بین کے بیچ کوئی منافات نہیں ہے. اعتراض تھا نا، ال کہہ رہے کثرت، تا کہہ رہی وحدت. ال کہہ رہے کثرت، تا کہہ رہی وحدت. کثرت اور وحدت کے بیچ تو منافات ہے. انہوں نے فرمایا لا منافات، کوئی منافات نہیں. بھائی کیسے منافات نہیں؟ کثرت اور وحدت کے بیچ تو منافات ہے. تو اس کا جواب دیا کہ جنس کی صفت واحد اور واحد کی صفت جنس آتا ہے. جنس کی صفت واحد اور واحد کی صفت جنس آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ ایک جنس ہے. دونوں جملوں میں فرق سمجھو. یہ فوت کی تو نہیں ہوئی تو بول تو صحیح نہیں یار جی. یہ ایک جنس ہے، یہ ایک جنس ہے. جب کہا نا یہ ایک جنس ہے،
یا جنس موصوف ہے، ایک اس کی صفت ہے. ہم جنس کو ایک کہہ رہے ہیں، یہ والا ایک جنس ہے، یہ والا ایک جو ہے یہ جنس ہے، یہ ایک درجہ 9 پر ہے. مثلا یہ والا ایک مظہر حیوان کر لیتے ہیں، ادھر ہم نے کہا حیوان، ادھر بولا فرس. ہم نے کہا یہ ایک جنس ہے اور یہ ایک نوع ہے. تو جو ہے یہ ایک جو ہے یہ جنس ہے، یہ ایک نوع ہے، یہ ایک جنس ہے، یہ والا ایک جو ہے یہ جنس ہے. اب یہاں پر ایک کو موصوف بنایا، جنس کو اس کی صفت بنایا. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان کے بیچ کوئی منافات نہیں ہے. جنس واحد ہو سکتی ہے، واحد جنس ہو سکتا ہے. ال برائے جنس، تا برائے وحدت، کوئی منافات نہیں. بات سمجھے نہیں؟ مزید میں تفصیل بتا تو مانا کرو. اور کوئی منافات نہیں ان دونوں کے بیچ. کن دونوں کے بیچ؟ جنس کے بیچ اور وحدت کے بیچ. واسطے جائز ہونے جنس کے وحدت کے ساتھ اتصاف کے اور واحد کے جنسیت کے ساتھ اتصاف کے. اب اس کی آگے جو ہے نا وضاحت کے لیے، مزید وضاحت کے لیے اور تائید کے لیے یہ اہل عرب کا قول ذکر کر رہے. کہا جاتا ہے یہ جنس ایک ہے. میں نے آپ کو یہ ایک جنس ہے جو ہم اردو میں کہیں گے، یہ ایک جنس ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک جنس ہے، ذالک الواحد جنس. توجہ ہے، یہ ایک جنس ہے، یہ ایک جنس ہے. لہجے کے فرق سے پتہ چلے گا نا بھئی آپ موصوف کس کو بنا رہے ہیں. موصوف آپ بنا رہے ہیں جنس کو، موصوف بنا رہے واحد کو. توجہ ہے نہیں ہے؟ بات آ گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. مزید سمجھے یہاں پر، جب معترض نے کہا بھائی ال ہے کثرت کے لیے، تا ہے وحدت کے لیے. ال ہے کثرت کے لیے، تا ہے وحدت کے لیے، تو آپس میں تو ہوگی منافات. جی تو اس کا پہلا جو جواب دیا جاتا ہے وہ علامہ جامی نے ذکر نہیں کیا. پہلا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ تا برائے وحدت ہے معنی لغوی کے لحاظ سے. توجہ ہے، تا برائے وحدت ہے معنی لغوی کے لحاظ سے. یہاں کلمہ اصطلاحیہ ہے یا لغوی ہے؟ بولو. وہ اصطلاحی ہے نا. تعریف جس کی کر رہے لفظ وہ دے معنی مفرد، یہ کلمہ اصطلاحیہ کی کر رہے ہیں نا، کلمہ لغویہ کی نہیں کر رہے. کلمہ لغویہ میں لغوی کلمہ کی تو یہ تعریف بنتی ہی نہیں ہے. ما یتکلم بہ قلیلا کان او کثیرا، لغت میں تو کلمہ اور کلام وہ ہم معنی ہے. اس لیے یہ کلمہ لغویہ کی تعریف نہیں ہے، یہ کلمہ اصطلاحیہ کی ہے. تا کا برائے وحدت ہونا یہ کلمہ لغویہ میں ہے، لغوی معنی ہے اس کے. جب ہم نے لغت سے اصطلاح میں نقل کیا نا، بات میں توجہ دینا، لغت سے اصطلاح کی جانب نقل کیا، اب تا میں وحدت ملحوظ نہیں ہے، یہ صرف تانیث کے لیے ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ صرف تانیث کے لیے ہے، اب اعتراض ہی نہیں ہے. جاؤ جواب دینے کے میں عاجز کہاں سے ہے؟ بات سمجھے نہیں؟ ہم اعتراض ہی نہیں مانتے، چلے مان لیتے. تو پھر علامہ جامی نے یہ جواب دی بر تقدیر تسلیم. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ تمہارا اعتراض ہی درست نہیں ہے. تمہارا اعتراض معنی لغوی کے لحاظ سے، یہاں گفتگو معنی اصطلاحی میں ہو رہی ہے بھائی. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. میں نے آپ کو بتایا بھائی کچھ تفصیل یہ ہے کہ پہلا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو تا ہے نا یہ برائے وحدت ہے، لیکن یہ لغت میں بے اعتبار لغت کے تا ہے برائے وحدت. یہاں پر لغوی معنی ملحوظ نہیں ہے، لغوی معنی مراد نہیں، اصطلاحی معنی مراد ہے. جب لغت سے نقل کر کے ہم لائے نا اصطلاح میں، اب تا برائے وحدت نہیں رہی، ملحوظ نہیں ہے، کلمہ اصطلاحیہ سواء کانت واحدۃ او غیر واحدۃ.
سمجھ رہے ہو بات کو؟ واحد ہونا ضروری نہیں ہے. اب تا کے معنی صرف تانیث کے رہ گئے ہیں، اس میں وحدت ملحوظ نہیں ہے کلمہ اصطلاحیہ میں. جب وحدت ملحوظ نہیں ہے تو ال آئے کوئی بھی ہے اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ اعتراض کے بعد یہ ہم اعتراض مانتے ہی نہیں ہیں. تمہارا اعتراض ہی ٹھیک نہیں ہے. تمہارا اعتراض لغوی معنی کے اعتبار سے تھا، یہ اصطلاحی معنی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. بات ہے ہی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. چلے ہم مان لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں برتقدیر تسلیم. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب دیے برتقدیر تسلیم دیے. اور چلو مان لیتے ہیں، مان لیں جب بھی اعتراض نہیں ہے. یعنی پہلے یہ تھا تا وحدت کے لیے ہے ہی نہیں، اعتراض نہیں. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وحدت کے لیے ہے، تو جو ہے ہم مان لیں کہ وحدت کے لیے ہے تو پھر یہ جواب ہے. اتنی بات سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ توجہ ہے. لیکن ذہن میں رکھنا، اگر ہم پہلا جواب دیں بھائی ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ تا وحدت کے لیے ہے، تو پھر یہ کلمن اور کلمتن کی حیثیت تمرن اور تمرتن والی نہیں بنے گی. پتہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں. تمرن اور تمرتن میں کیا فرق تھا تا وحدت کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب کلمن اور کلمتن کی یہ حیثیت تو نہ بنی نا، کیونکہ تا کو ہم نے وحدت کے لیے مانا نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس کلام پر اعتراض بن جائے گا کہ بھئی یہ والا جو جواب ہے تو علامہ جامی پر بھی اعتراض بنے گا. تم نے تو کلمن اور کلمتن بولا تھا، کتمرن و تمرتن. اعتراض بن گیا نہیں بن گیا؟ اس کا جواب دیا جائے گا وہ جو انہوں نے کہا تھا وہ لغوی معنی کے اعتبار سے کہا تھا. لغوی معنی کے لحاظ سے کلمن اور کلمتن جو ہے وہ تمرن اور تمرتن کی طرح ہے لغوی معنی کے لحاظ سے. اصطلاحی معنی کے لحاظ سے انہوں نے نہیں کہا تھا. وہ جو اس کو تمرن اور تمرتن کی مانند بنایا تھا کلمن اور کلمتن کو، وہ لغوی معنی کے لحاظ سے بنایا تھا. نہیں سمجھو؟ پھر سمجھو دھیان سے. یہ والا جو ہم نے جواب دیا نا پہلا جواب، بھائی ہم تا کو وحدت کے لیے مانتے نہیں ہیں بھائی، وہ لغت میں ہے اصطلاح میں نہیں. ہماری گفتگو اصطلاح میں ہو رہی ہے. تو جو ہے اس جواب پر پھر اعتراض ہوگا. اعتراض یہ کہ اگر تم تا کو وحدت کے لیے نہیں مان رہے تو پھر وہ تمرن و تمرتن جو پہلے بول چکے ہو، والکلم جنس لا جمن کتمرن و تمرتن، وہ جو بول چکے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمن اور کلمتن کو تمرن اور تمرتن کی مانند بول چکے ہو، تو پھر یہ تمرن اور تمرتن کی مانند کیسے ہوا؟ جبکہ کیا ہے یہ اس میں تا وحدت کی ہے ہی نہیں. تو اعتراض بنا نہیں بنا؟ جی یہ ہم نے جو پہلا جواب دیا نا اس پر اعتراض بنے گا. تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو تمرن اور تمرتن کی مانند کہا ہے معنی لغوی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا. وہ جو کہا تھا وہ معنی لغوی کے لحاظ سے کہا تھا، معنی اصطلاحی کے لحاظ سے نہیں کہا. بات سمجھو؟ اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ علامہ جامی نے پہلا جواب ہی نہیں ذکر کیا. پہلا جواب دوں گا تو پھر نیا پھٹا بن جائے گا، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم مان لیتے ہیں بھئی وہاں کہا ہے نا ہم نے تمرن و تمرتن کی مانند کہا ہے نا، تو اسی تقدیر پر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس لیے علامہ جامی علیہ الرحمہ نے پہلا جواب دیا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. چلے مان لیتے ہیں کہ تا وحدت کے لیے، تو اب یہ بھی کوئی منافات نہیں ہے. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. بات ہے ہی ذہن میں. لیکن ایک سوال اور بھی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ کافی تھا نا لجواز اتصاف الجنس بالوحدت، لجواز اتصاف الجنس بالوحدت. جنس ہو گیا ال، وحدت ہو گیا تا. اکرام جاگ نا یار، جی توجہ کر، توجہ ہے. ہاں سبق تھوڑا لمبا ہو جائے نا تو پھر نیند آنے لگ جاتی ہے قاسم کو. ہیں قاسم؟ اب تو گنج کروا لی، اب تو نیند نہیں آنی چاہیے. توجہ ہے نہیں ہے؟ تو
دوسرا سوال ہے، آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ولا منافات بینہما لجواز اتصاف الجنس بالوحدۃ، یہ کافی تھا نا؟ والواحد بالجنسیت، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ لجواز اتصاف الجنس ال بالوحدۃ تا، توجہ ہے؟ لجواز اتصاف الجنس ال بالوحدۃ تا، بات تو پوری ہو گئی. یہ والواحد بالجنسیت ہے، یہ بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض بنا نہیں؟ یہ تو فالتو کلام ہو گئی نا، نعیم کی طرح، ٹھیک ہے، اضافی. والواحد بالجنسیت، یہ تو اضافی کلام ہو گئی. جو کالو کہ ہم نے توجیہ کر دی بھی، انہوں نے اہل عرب کا ایک مقولہ ذکر کر دیے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، بطور استشہاد تائید بھی ساتھ ہو جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن والواحد بالجنسیت یہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں تھی. یہ کیوں کہا؟ اعتراض بنا نہیں؟ تو اس کا جواب سمجھیں کہ اصل میں یہاں پر دو لحاظ ہیں. کلم کو ال کے ساتھ پہلے محلہ کیا جائے، تا پھر جوڑی جائے، یا تا پہلے جوڑی جائے پھر ال داخل کیا جائے. کلم کو ال کے ساتھ پہلے محلہ کیا آپ نے، یعنی ال کے معنی پہلے ملحوظ ہیں. الکلم جن سے کلم، ٹھیک ہے. اب تا آئی، کلم کی ایک جنس، تو جو ہے کلم کی ایک جنس. اب جنس موصوف ال، تا صفت، ٹھیک ہے. اب آپ نے دوسری صورت، دوسرا لحاظ، تا کو پہلے جوڑا، کلمتن ایک کلمہ، ایک کلمہ، ال جو جنس ہے، ایک کلمہ جو جنس ہے، توجہ ہے. تو یہ دو احتمال جو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیے ہیں، والواحد بالجنسیت، آگے جو گفتگو ذکر کی ہے، یہ بات بتانے کے لیے کہ چاہے تو تم پہلے ال کا لحاظ کر لو، تا کا لحاظ بعد میں کرو، جب بھی یہ کلام درست ہے، اور تا کا پہلے لحاظ کر لو، ال کا بعد میں کرو، جب بھی کلام درست ہے. یہ بتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ لجواز اتصاف الجنس ال بالوحدۃ، تا کا لحاظ بعد میں، والواحد تا کا لحاظ پہلے، بالجنسیت ال کا بعد میں. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری گفتگو ذکر کی ہے. لہٰذا یہ اضافی گفتگو نہیں ہے، یہ اپنے اندر فائدہ کو متضمن ہے. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. ہم نے اعتراض یہ کیا کہ جواب تو بن گیا نا، لے جواز اتصاف الجنس بالوحدۃ. جب جواب بن گیا والواحد بالجنسیت کہنے کی کیا حاجت تھی؟ لے جواز اتصاف الجنس ال بالوحدۃ تا، بات آ گئی، ہو گئی. والواحد بالجنسیت یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اضافی کلام ہے، غیر ضروری کلام ہے. تو اس کا آپ کو جواب دیا کہ یہاں پر دو لحاظ ہیں، الکلمتوں میں دو لحاظ ہیں. ال کا لحاظ پہلے، تا کا بعد میں، تا کا پہلے ال کا بعد میں. ال کا پہلے تا کا بعد میں معنی ہوں گے الکلم جن سے کلمہ جو ایک ہے، جن سے کلمہ جو ایک ہے. تا کا پہلے ال کا بعد میں، ایک کلمہ جو جنس ہے، ایک کلمہ جو جنس ہے. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دونوں باتیں اس لیے کی کہ تم کسی لحاظ میں بھی اس کو لے لو، ال کا لحاظ پہلے، تا کا بعد میں، تا کا پہلے ال کا بعد میں، جیسے بھی لحاظ کرو کلام درست بنے گی، اعتراض نہیں بنے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے. لجواز اتصاف الجنس ال پہلے، بالوحدۃ تا بعد میں، والواحد تا پہلے، بالجنسیت ال بعد میں.
بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا یہ بے فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے۔ عنایت اللہ سمجھ اچھی تھی نا جی؟ مانا کریں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مانا کریں۔ کہا جاتا ہے یہ جنس ایک ہے، یہ ال پہلے ہے اور یہ ایک اب تا پہلے جنس ہے۔ بات سمجھو نہیں سمجھو؟ یا پہلے جو تھی وہ بھی جاتی رہی؟ ٹھیک ہے آگے پڑھو۔ ويمكن حملها على العهد الخارجي بإرادة الكلمة المذكورة على ألسنة النحاة۔ میں نے آپ کو بتایا بھائی دوسرا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ بھئی یہ برائے عہد خارجی ہو، کیا ہو؟ برائے عہد خارجی ہو، مانا کرے، اور ممکن ہے لام کو محمول کرنا عہد خارجی پر، ٹھیک ہے؟ لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ جو لام ہوتا ہے، لام عہد خارجی جو ہوتا ہے، وہاں پر تو معہود کا ہونا ضروری ہے، بین المتکلم والمخاطب ایک معہود ہوتا ہے، الف لام اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ الکلمہ، یہ کتاب کا پہلا لفظ یہ ہے الکلمہ، اس سے پہلے ابن حاجب کی ہم سے کوئی گفتگو ہوئی نہیں ہے۔ جب ہم سے کوئی گفتگو ہوئی نہیں تو ہمارے اور ان کے بیچ معہود کون سا ہوا؟ معہود تو کوئی نہیں ہوا نا، تو پھر البرایات خارجی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض بنا نہیں۔ تو اس کا جواب دیا علامہ جامی علیہ رحمہ نے، حاصل جواب یہ ہے کہ یہ برایات خارجی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ جب کہا نا کتاب ناو میں، تو ایک قصہ چھڑ گیا، جیسی تمہارے سامنے کتاب آئی ناو کی، تو تمہارے اور مصنف کے بیچ ایک قصہ چھڑ گیا۔ وہ کون سا؟ اب گفتگو چل رہی ہے ناو میں، اور ناویوں کے ہاں ایک کلمہ ہے، ناویوں کے ہاں ایک کلمہ ہے، ان کے ہاں ایک اصطلاح ہے الکلمہ کی۔ تو لہٰذا جب کہا نا الکلمہ یعنی الجاریہ علی السنۃ النحات، تو اب جو ہے نا جیسے فن تمہیں پتہ چلا، فن پتہ چلنے سے وہ گفتگو جو ناویوں کی ہے وہ سامنے آ گئی تمہارے۔ اب مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا الکلمہ یعنی المشورہ فیما بین النحات، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کلمہ کی طرف اشارہ ہو جائے گا جو ناویوں کے یہاں معروف ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب آپ اس کو برائے عہد خارجی بنا رہے ہیں تو لام عہد خارجی کے لیے ضروری ہے کہ اشارہ ہو معہود ما بین المتکلم والمخاطب، ٹھیک ہے نا؟ بین المتکلم والمخاطب جو معہود ہے اس کی جانب اشارہ ضروری ہے، اس کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر تو پہلے گفتگو چل رہی ہوتی، آدھی کتاب گزر چکی ہوتی، 2-4 صفحے گزر چکے ہوتے، 2-4 جملے گزر چکے ہوتے، بات ہو چکی ہوتی، معہود بن چکا ہوتا، اب آگے چل کے ذکر کرتے تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ مسئلہ یہ ہے پہلے ہماری بات ہوئی نہیں ہے، ابن حاجب علیہ الرحمہ نے گفتگو شروع ہی یہاں سے کی ہے، کتاب کا لفظ اول الکلمہ ہے، تو پھر یہاں پر معہود کہاں سے نکل آیا؟ ہماری ان سے گفتگو ہی نہیں ہے، معہود ہی نہیں ہے، تو پھر العہد خارجی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض بنا نہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں، حاصل جواب یہ ہے کہ اصل میں جب بات آئی نا فن کی، کتاب آئی تمہارے سامنے کافیہ، اب کتاب آئی کافیہ بھائی کس فن میں؟ نحو میں۔ جب تمہیں پتہ چلا نحو میں، ابھی تم نے پڑھی نہیں ہے، یہ کتاب ہے علم نحو میں، ابھی پڑھی نہیں ہے، تو فن نحو ذہن میں آ گئے، نحویوں کی اصطلاحات ذہن میں آ گئی، تھوڑا سا خاکہ ذہن میں حاصل ہو گیا، اور ان کے ہاں کلمہ تو بہت مشہور ہے، سمجھو بات کو۔ تو اب وہ چیزیں ادھر ابن حاجب نے نحو میں لکھی، تم نحو پڑھنے جا رہے ہو، تو اب ان کا جملہ لفظ اول تو الکلمہ ہے، لیکن انہوں نے فن کا انتخاب کیا، تم نے فن کا انتخاب کیا، فن کے انتخاب کی وجہ سے ذہن میں نحویوں کا ایک خاکہ حاصل ہو گیا، نحو کا ایک خاکہ حاصل ہو گیا۔ اب الکلمہ جو بولا نا، تو اس خاکے کے اندر جو موجود ہے الکلمہ، وہ اس کا مشار علیہ بن جائے گا، معہود بن جائے گا، یعنی الکلمۃ الجاریہ علی السنۃ النحات،
الکلمۃ المذکورہ علی السنۃ النحات، الکلمۃ المشتہرہ فیما بین النحات. نہیں سمجھو بات؟ ٹھیک ہو گیا. تو معہود نکل سکتا ہے، معہود بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، معنی کریں. اور ممکن ہے اس کو محمول کرنا عاد خارجی پر ساتھ ارادہ کرنے کے اس کلمہ کے جو مذکور ہے ناویوں کی زبانوں پر. توجہ ہے. تو سوال یہ ہوگا کہ پھر آپ نے یمکن و حملہ، یہ یمکن و حملہ اتنا مریض سیگا کیوں بیان کیا؟ یمکن و حملہ اس کو محمول کیا جا سکتا ہے. توجہ ہے. جب آپ کے معہود ہونا ضروری ہے نا بھائی، تو معہود بتا دیے خود آپ نے، تو پھر اتنا بیمار سیگا کیوں استعمال کر یمکن و حملہ، حمل کرنا ممکن ہے. جی اس کو حمل کرنا ممکن ہے. امکان پتہ نہیں تمہیں ذہن میں ہے نہیں ہے، میرے ذہن میں آ گئی بات کہ ایک جاہل نے کہا بھائی اذا کان الامکان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع. اس نے کہا جو عربی عبارت میں نے پڑھی ہے اس کے مقابل لے کر آؤ. تو عربی دا پتر بن گئے ہیں، جاہل ہو جڈ. اللہ پناہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. تو علم کا یہ رفع ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی جب یہ علماء اٹھ جائیں گے نا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. افتاؤ بغیر علم، بغیر علم کے فتوے ٹھوکیں گے. ٹھیک ہے نا. ٹھوکیں میرے الفاظ ہیں نا، حدیث کی یہ معنی نہیں ہے. فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ. جی ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع. جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ہوم میڈ ضوابط، گھر میں بنائے ہوئے. ٹھیک ہے نا. ہوم میڈ ہی بنے بولیں گے نا. جی اچھا بات کہیں اور چلی جائے گی. تو اب یمکن و حملہ، اس کو حمل کرنا ممکن ہے. تو اعتراض ہے کہ صیغہ تمریض کیوں؟ اس کے لیے معہود ہونا ضروری تھا، معہود آپ نے بتا دیا، تو پھر صیغہ تمریض کیوں؟ اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب سمجھیں کہ ضعف کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو تعریف ہے وہ جنس کی ہوتی ہے. تعریف کس کی ہوتی ہے؟ افراد کی نہیں ہوتی. اور لام جو ہے برائے عاد خارجی، لام عاد خارجی، اس میں مدخول کے مفہوم کی قسم فرد ہوتا ہے. مدخول کے مفہوم کی قسم فرد ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ جب وہاں پر جو مدخول کے مفہوم کی قسم یعنی فرد مراد ہے تو جو تعریف ہے وہ تو فرد کی نہیں ہوتی، وہ تو جنس کی ہوتی ہے، وہ تو طبیعت کی ہوتی ہے. بات سمجھے ہو؟ تو لہٰذا یہ جادہ تعریف سے خروج لازم آئے گا، اس لیے اس کو ضعیف قرار دیا. بن سکتا ہے لیکن ہے ضعیف. بات سمجھے؟ اب یہاں سے تم پر بات واضح ہو گئی ہوگی کہ وہاں پر پھر اس کا برائے جنس ہونا راجی کیوں ہے. اور پھر برائے جنس میں بھی میں نے تمہیں کہا تھا لام حقیقت، کیونکہ آج ذہنی بناؤ گے تو مسئلہ پھر وہی ہے، وہ تو بےتبار فرد ما ہے نا. استغراقی بناؤ گے تو پھر بھی بات افراد ہی کی ہے. سمجھے بات کو؟ اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ ہو لام جنس تو پھر لام جنس بعد میں لام حقیقت ہوگا، نہ لام ذہنی اور نہ لام استغراقی. بات سمجھے نہیں؟ یہ ایک وجہ ضعف کی. اب اس کی وجہ رجحان خود واضح ہو گئی. دوسری وجہ ضعف کیا ہے؟ تو جو ہے تو یہاں پر الکلمہ، یہ الکلمہ یہ کلمہ اصطلاحیہ کی قسم نہیں ہے، خود ہے. الکلمہ جو ہے یہ کلمہ اصطلاحیہ کی قسم ہے، خود ہے نا. اور عاد خارجی کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مدخول کے مفہوم کی قسم ہوتا ہے. اگر عاد خارجی بنائے تو یہ قسم بنے گا. یہ دوسری خرابی لازم آئے گی. یہاں پر اس کی قسم کی تعریف نہیں ہو رہی، خود اس کی تعریف ہو رہی ہے. اچھا باسط کو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی، یقین جانو بعد میں پوچھ لینا تم. تو جو ہے یہ سامنے بیٹھا ہو نا تو پھر بھی پریشر کی وجہ سے کوئی بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ سائڈ پہ ہو جائے تو پھر یہ
کھو جاتے کہیں اور. دوبارہ سمجھے توجہ سے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بیان کر کے دکھا دے. جی توجہ رکھیں. سوال یہ کیا کہ یمکن حملها، یہ تو صیغہ تمریز ہے نا جی، اس کو حمل کرنا ممکن ہے. بھائی ادھر آپ نے کہا واللام فی للجنس، بالکل بطور جزم کہا کہ یہ جنس کے لیے ہے، تو یہ عاد خارجی کی بات چھڑی تو یمکن حملها، اس کو عمل کرنا ممکن ہے جی. تو یہ تو صیغہ تمریز ہے. تو اس کے یہ ظوف کی طرف اشارہ ہے. وجہ ظوف کیا ہے یہ سوال جی. تو اس کا جواب یہ، پہلا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو تعریفیں ہیں وہ تعریف جنس کی ہوتی ہے، طبیعت کی ہوتی ہے، من حیث ہی ہے. اور عاد خارجی کے لیے جب بناؤ لام عاد خارجی ہو تو یہ اشارہ قسم فرد ہوتا ہے نا، یہ اشارہ فرد کی طرف ہوگا. تعریف افراد کی نہیں ہوتی، تعریف مائیت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تب بنے گا جب کہ لام برائے جنس ہو. لام عاد خارجی کا ہو، برائے عاد خارجی ہو تو پھر یہ معنی نہیں بنتے، اس لیے اس میں ظوف ہے. اور جو ہے یہاں سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی لام جنس ہو تو پھر لام حقیقت بناؤ گے. لام جنس ہو، لام عاد ذہنی ہو، لام جنس ہو، لام استغراق ہو تو پھر بھی زیادہ تعریف سے خروج لازم آئے گا. اس سے وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ لام جنس ہو تو لام حقیقت ہے، تاکہ تعریف ماہیت کی بنے، طبیعت میں ایسو ہی ہے کہ بنے. توجہ ہے. اور یہ ایک وجہ ظوف کی، اس کی وجہ ظوف ہوگی، اس کی وجہ رجحان ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ کلمہ اصطلاحیہ، خود کلمہ اصطلاحیہ کی ہو رہی ہے. لیکن جو لام عاد خارجی ہوتا ہے وہ مدخول کے مفہوم کی قسم ہوتا ہے، مدخول کے مفہوم کی قسم. اور یہاں جو تعریف ہو رہی کلمہ اصطلاحی خود اس کی ہو رہی ہے، اس کی قسم کی نہیں. تو اب اگر لام عاد خارجی بنائے تو اب یہ تعریف کلمہ اصطلاحیہ کی قسم کی بنے گی، حالانکہ تعریف خود کلمہ کی ہے، اس کی ایک قسم کی نہیں ہے. بھئی ایک قسم ایسی ہے، باقی اور جو قسمیں ان کی اور تعریف تو نہیں ہے، خود کلمہ کی یہی تعریف ہے. تو یہ خرابی لازم آئے گی کب؟ جب کہ آپ لام بنائیں، لام عاد خارجی بنائیں، لام جنس بنائیں تو پھر یہ خرابی نہیں ہے. بات سمجھے؟ کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو دورانا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لینا.